آج کا جو واقعہ ہے وہ میرے اپنے بہت قریبی دوست کی والدہ کی آپ بیتی ہے۔ یہ آپ بیتی اتنی سحر انگیز اور حیران کرنے والی ہے جو شاید وہ اگر خود مجھ کو نہ سناتی تو میں اتنا یقین نہ کر پاتا۔ واقعے کے آخر میں ان کی کچھ خاص تاکید ہے جو وہ چاہتی ہیں کہ آپ لوگ ضرور سن کر عمل کریں۔ ساتھ ہی آنٹی کی صحت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ واقعہ سننے سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے۔ تو ان کی آپ بیتی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ان واقعات سے پہلے کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گی، مختصر یہ کہ شادی کے بعد میری زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ شوہر صاحب کا اپنا کاروبار تھا۔ شادی کے 4 سال میں ہی ہم 2 بچوں کے والدین بن چکے تھے۔ میری شادی کا 5واں سال تھا کہ میرے شوہر کاروبار کو ملک سے باہر پھیلانے کا سوچنے لگے۔ اس نیت سے وہ گلف کنٹریز میں اکثر میٹنگ کے لیے جاتے رہتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں کچھ زمین اور 2 بڑی فیکٹریز ان کے پارٹنر نے بیچ دی اور خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ 2 دن تک میرے ہسبینڈ بھاگ دوڑ پہ لگے رہے، وکیلوں کے چکر لگاتے رہے اور پھر تیسرے دن گھر سے باہر ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی طبیعت اتنی بگڑی کہ جو تھوڑی بہت سیونگ تھی وہ بھی ان کی بیماری میں لگ گئی۔ بزنس کے جانے کا غم کیا کم تھا کہ معلوم ہوا جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ بھی بک چکا ہے۔ میرے ہسبینڈ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور قریبی رشتہ دار بھی پاکستان سے باہر رہا کرتے تھے۔ مجبوری میں انہوں نے اپنے ماموں سے رابطہ کیا جو کافی سالوں پہلے UK شفٹ ہو چکے تھے۔ ساری تفصیل سن کر انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ ان کا ایک پرانا مکان فیڈرل بیریا بلاک 16 میں کافی عرصے سے بند ہے، ہم فی الوقت وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ مکان کی صفائی وغیرہ کروا کر سامان شفٹ کرائے۔ 120 گز کا مکان تھا، قریب ہی ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور مکان بالکل مارکیٹ کے بیچوں بیچ تھا۔ اس گھر میں 2 فلورز تھے۔ گراؤنڈ فلور بالکل خالی تھا اور قفل لگا کے بند کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ فرسٹ فلور پر رہنے لگ گئے۔ ہم جس مکان سے یہاں آئے تھے یہ اس کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا، لیکن ہم خوش تھے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں سہارا تو مل گیا ہے۔ حالات بہت بدل گئے تھے۔ کہاں اتنا کھلا ہاتھ تھا اور اب ہر معاملے کو بہت دیکھ بھال کر حل کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے میرا کچھ دنوں میں یہ معمول بن گیا کہ بچوں کو سلانے کے بعد میں چھت پر چلی جاتی اور کافی دیر تک اکیلی بیٹھی پرانی باتیں سوچتی رہتی۔ وہ گھر چونکہ مارکیٹ میں تھا اور رات میں مارکیٹ بند ہو چکی ہوتی تھی تو پراسرار سناٹا چھایا رہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ چھت پر پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو مہکتی رہتی ہے، جبکہ آس پاس کوئی درخت موجود نہ تھا، نہ ہی ہم نے چھت پر کسی قسم کے پودے وغیرہ لگائے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ آنکھ لگ گئی اور خواب میں دھندلا سا سفید وجود دکھا جو میرے سہانے کھڑا میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں بغیر ڈرے ان سے کہتی ہوں، ہمارے مسائل کب حل ہوں گے؟ تو مجھے آواز آتی ہے، بیٹا صبر کا امتحان سخت ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں ان کو امید سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور اسی وقت میری آنکھ کھلی۔ یہ میرے ذہن کا خلل نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں نے آنکھ کھلتے ہی سفید کپڑوں میں کسی کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک جھلک دیکھی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان سیڑھیوں سے نچلی منزل پہ آ گئی۔ شوہر اور بچے سو چکے تھے، لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا میں ڈر کی وجہ سے جاگتی رہی، حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ فجر ہوئی اور شوہر صاحب نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہ نماز پڑھ کر واپس آئے تو میں نے ان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئے، پھر بتانے لگے، میں جب فجر کے وقت مسجد جانے کے لیے نکلا تھا
تو ایک دو بار مجھے گراؤنڈ فلور کے پورشن سے تسبیح پڑھنے کی آواز آئی تھی، لیکن میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ پھر ایک صبح جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا اور مین گیٹ کھولا تو گیٹ کھولتے ہی مجھے ایک بہت ہی باریش بزرگ، جن کی پیٹ تک سفید چمکتی ہوئی داڑھی تھی اور لمبا سفید چوغا پہنے ہوئے تھے، گراؤنڈ فلور کے بند پورشن میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہوتے نظر آئے۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی گھبرا گیا اور اس ڈر کی وجہ سے ہی میں پچھلے 3 دن سے مسجد نہیں جا رہا تھا۔ لیکن ایک رات پہلے مجھے خواب میں دکھا کہ ہمارا یہی روم ہے، میں بیڈ پر سو رہا ہوں اور ایک بزرگ جن کا حلیہ تقریباً وہی تھا جو میں نے دیکھا تھا، بیڈ کے ساتھ کھڑے مجھے گھور رہے ہیں۔ اور اسی وقت میری آنکھ کھلی کہ کوئی میرا پیر کا انگوٹھا ہلا رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن میرے پیر کے انگوٹھے پر گرمائش سے جلن ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے چونکہ یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا تو یہاں کسی کا بسیرا ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہے امکان ہے کہ نیک ہستی ہیں جنہوں نے تمہیں بھی تسلی دی اور مجھے بھی نماز میں تاخیر نہ ہونے کے لیے جگایا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھانے کی کوشش تو کی تھی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے کوئی نیک ہستی ہو یا شیطانی، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے آس پاس کوئی نادیدہ اثرات ہیں تو آپ کا ڈر کیسے دور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے رات میں چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ گھر سے باہر جانے کے لیے جب گراؤنڈ فلور پہ جاتی تھی تو اس بند پورشن کی طرف دیکھنے سے بھی گھبراتی تھی۔ دوسری طرف میرے شوہر کے ساتھ کچھ اور ہی واقعات پیش آ رہے تھے۔ اس واقعے کے 1-2 دن بعد وہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو اتفاق سے الیکٹریسٹی نہیں تھی، گلی میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ جب گیٹ کے قریب پہنچے تو ایک نوجوان کو گھر کے گیٹ پر کھڑا پایا۔ باریش نوجوان تھا، وہ بہت خوش اخلاقی سے ملا اور حیرت کے میرے شوہر کو ان کے نام سے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے میرے ایک بزرگ نے آپ سے ملنے کی تجویز دی ہے، میں ایک نیک اور کاروباری شخص کی تلاش میں ہوں جن کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کرنے کی خواہش ہے۔ آپ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ نہ صرف ایماندار بلکہ کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ میرے شوہر نے ان سے کہا کہ ہاں، میرا کافی عرصے سے بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن اندھے بھروسے کی وجہ سے کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب آج کل فارغ ہوں اور کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ میں بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ کاروبار کرتا، لیکن میرے پاس اس وقت سرمایہ نہیں ہے کہ آپ کا شریک بن سکوں۔ وہ نوجوان جس نے اپنا نام اوائل بتایا تھا کہنے لگا، سرمایہ میرا ہوگا، ذہن آپ کا، بس ایک شرط ہے، کاروبار میں صرف مٹھائیوں کا کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے شوہر جھجک گئے کیونکہ ان کا تو حلویات کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچنے کا موقع مانگا اور ان سے ان کا پتہ دریافت کیا تاکہ آئندہ دنوں میں ملاقات کی جا سکے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب موبائل تو دور، ٹیلی فون بھی ہر گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اوائل صاحب بہت معنی خیز مسکراہٹ سے بولے، ہم آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں، آپ جب چاہیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ میرے شوہر کو اسی الجھن میں سوچتا چھوڑ کر وہ گلی کے کونے تک جاتے نظر آئے، پھر اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شوہر صاحب نے آ کر مجھے تفصیل بتائی تو خوشی، تعجب اور فکر مندی بھی ہوئی کہ اللہ کی طرف سے وسیلہ بنا ہے، لیکن ایسے کاروبار میں جس کا کوئی تجربہ نہیں، ایک اجنبی کے ساتھ کیسے شراکت کی جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو نقصان کی صورت میں اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیں۔ ہم نے آپس میں بات کر کے استخارہ کرنے کا فیصلہ کیا اور شوہر صاحب استخارے کی نیت کر کے سو گئے۔ فجر میں میری آنکھ کھلی تو ان کو جگا ہوا پایا۔ ناشتے کے وقت بتانے لگے کہ رات میں کسی پہر خواب میں وہی بزرگ نظر آئے جن کی جھلک گراؤنڈ فلور پر دکھی تھی۔ شوہر صاحب خواب سناتے ہیں، خواب میں وہ مجھے اشارہ کر کے گراؤنڈ فلور کی طرف جانے کا کہہ کر وہیں ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں خود کو بھی گراؤنڈ فلور پر ہی کھڑا پاتا ہوں۔ وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ کئی افراد کی تسبیح کرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہو۔
وہ مسکراتے ہوئے اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور میں اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ اندر جو داخل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کمرے میں کئی افراد سر جھکائے تسبیح کر رہے تھے اور بیچوں بیچ کئی اگربتیاں جل رہی تھیں جن کا دھواں اور خوشبو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو لوگ تسبیح کر رہے تھے ان کے چہرے نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام کر نیچے بٹھا لیا۔ میں وہاں بیٹھ تو گیا لیکن ڈر سے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی ہی دیر میں تسبیح کرنے کی آوازیں رک چکی تھیں، لیکن مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اسی وقت میرے ذہن میں آواز آئی، کاروبار کے لیے بسم اللہ کیجئے۔ یاد رکھیے کاروبار حلویات کا ہو، جس قدر ممکن ہوا مدد کی جائے گی۔ کاروبار کی شروعات اسی جگہ سے ہونی چاہیے۔ خیال رہے صفائی اور ایمان کی وجہ سے آپ چنے گئے ہیں، ان خصوصیات سے کبھی پرے نہ ہو۔ مجھے جھجھری سی محسوس ہوئی اور آنکھ کھل گئی۔ میں بیڈ پر ہی تھا لیکن اسی اگربتی کی تیز خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور حقیقت میں میرے شوہر بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ جب میں جاگی تھی تب مجھے بھی کمرے میں عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ اب اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ استخارے میں کاروبار کرنے کے لیے تجویز دی گئی ہے، لیکن کاروبار یہیں سے شروع ہو اس کا کیا مطلب تھا؟ ہم دونوں کی سمجھ نہیں آیا۔ شوہر صاحب نے اپنے ماموں جن کا وہ گھر تھا ان کو ایک دوست کے گھر جا کے کال کی اور سب صورتحال سے آگاہ کر کے تجویز طلب کی۔ وہ ان کی بات سن کر دھیمے سے ہنس دیا اور بولے، بیٹا تم بڑے نیک بخت ہو، ہمارے اس گھر میں کچھ بزرگ ہستیاں رہتی ہیں، تم ان کو پسند آ گئے ہو شاید۔ تم گراؤنڈ فلور کی صفائی کروا کر ادھر قرآن خوانی کرواؤ اور وہیں سے حلویات کے کاروبار کا آغاز کرو۔ اب وہ اس ارادے سے گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ اوائل صاحب سے کیسے ملاقات کی جائے۔ گلی میں پہنچے تو اوائل صاحب گھر کے دروازے پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ بہت حیرت ہوئی، لیکن میرے شوہر اب شاید معاملات کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے۔ اوائل صاحب ان کو دیکھ کر مسکرا کر بولے، مبارک ہو آپ کو، آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، اور ایک ہرے رنگ کی کپڑے کی تھیلی ان کے حوالے کر کے بولے، آپ نیت خالص رکھیے، کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی۔ جو تھیلی اوائل صاحب دے کر گئے تھے اس تھیلی میں کافی رقم موجود تھی۔ اس کے بعد کچھ جاننے والوں کی مدد سے اچھے حلوائیوں کا بندوبست کیا گیا، اور اس طرح اس گھر کے گراؤنڈ فلور سے ہم نے بسم اللہ کر کے کاروبار کا آغاز کر دیا۔ کاروبار ماشاءاللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہا۔ ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ پہلے ہی روز سے مغرب سے عشاء کے درمیان کچھ حضرات آتے اور سفید چمچم کے بڑے آرڈرز دے جاتے، اور اصل میں ہمارے کاروبار کو جمانے میں بہت معاون ثابت ہوئے۔ اوائل صاحب کافی دنوں میں چکر لگاتے اور میرے شوہر سارا حساب ان کے سامنے کر کے ان کے حصے کی رقم اسی ہرے کپڑے کی تھیلی میں ان کے حوالے کر دیتے۔ اب حیرت کی ایک اور بات یہ تھی کہ وہی تھیلی کچھ دنوں میں ہمیں دکان میں کہیں نہ کہیں رکھی مل جاتی۔ یہ باتیں بہت عجیب ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے یہ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں جن پر میں خود بھی کبھی حیران رہ جاتی ہوں۔ ایک روز معمول کے مطابق کئی مہینوں کے بعد اوائل صاحب تشریف لائے اور شوہر کو کہنے لگے، ماشاءاللہ کاروبار آپ کا بہت جم گیا ہے، ہم سے جو مدد ہو سکی ہم نے کی ہے، اب یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ میرے حصے کی جو رقم بنتی ہے آپ نے وہ باقاعدگی سے اس علاقے کے حقدار لوگوں میں تقسیم کرنی ہے۔ آپ کو کسی ذریعے سے مستحق لوگوں کے متعلق آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ اسی علاقے میں کوئی موزوں گھر دیکھ کر خرید لیجئے اور اوپری منزل جہاں آپ کی رہائش ہے اس میں بسم اللہ کر کے مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ میرے شوہر ان کی کسی بات سے کیسے انکار کر سکتے تھے، اور ہمارا کاروبار
واقعی بہت خوب جا رہا تھا۔ آمدنی اتنی اچھی تھی کہ ہم ماموں سے یہ گھر خرید چکے تھے، لیکن اوائل صاحب کی بات ماننی بھی لازمی تھی، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور تھی، اور پھر مسجد کے قیام کے لیے کیسے انکار کیا جا سکتا تھا۔ اسی ہفتے ہم نے سامنے ہی گلی میں گھر کرائے پہ لے لیا، جس کو بعد میں ہم نے مالک مکان سے خرید لیا، اور اسی مکان میں ہم آج بھی رہائش پذیر ہیں۔ میرے شوہر اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنا حال بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اب زندگی سے رخصت ہوئے تب رخصت ہوئے۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں۔ شوہر صاحب جاتے جاتے بچوں کو سب سمجھا گئے تھے۔ بچے ماشاءاللہ نیک ہیں جو اپنے باپ کی لاج رکھے ہوئے ہیں۔ کاروبار اور وسیع ہو چکا ہے، سامنے کی بھی دکانیں خرید لی گئی ہیں۔ اپنی آپ بیتی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کبھی آزمائش کا وقت آئے تو صبر کیجیے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آج کل کے بچے بزرگوں نادیدہ ہستیوں کا مذاق بناتے ہیں، تو ان کو تلقین ہے کہ یہ سب میری آنکھوں دیکھا مجھ پہ گزرا واقعہ ہے، جس کا لفظ بلفظ حقیقت ہے۔ اس لیے یقین رکھیے کہ ہر وقت آپ کے آس پاس نیک یا شیطانی ہستیاں موجود ہیں، جو آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کی طرف کھنچتی چلی آتی ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں خود اس گھر میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، بلکہ فیڈرل بی ایریا بلاک 16 کے زیادہ تر لوگ وہاں سے مٹھائیاں اور دیگر چیزیں خریدتے ہی ہوں گے، اسی لیے میں اس دکان کا نام بتانے سے قاصر ہوں۔ لیکن ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ یہ سن کر اندازہ لگا لیں کہ آج کس مٹھائی کی دکان کی بات کی گئی ہے۔ میرے ساتھ یوں ہی بنے رہیے، پھر ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا۔